أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ آج کا موضوع ہے جادو کی حقیقت۔ سورہ یونس آیت نمبر 77۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اب حق کے متعلق یہ کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر جادو سے متعلق آیات آئی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، اسی طرح سورۃ الاعراف، سورہ یونس اور سورۃ طٰہٰ میں جادو کا ذکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور مختلف نشانیاں ان کے سامنے رکھیں، لیکن اس نے ان تمام نشانیوں کو غرور اور تکبر سے جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ سب نشانیاں نہیں بلکہ سراسر جادو ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے اور موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کا ایک وقت مقرر کیا جو مصر میں تہوار کا دن تھا اور تمام عوام جمع تھی۔ جادوگروں نے اپنے کرتب دکھانے شروع کیے۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر مارتے ہوئے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا کہ وہ ان کو سانپ دکھائی دینے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک بڑا اژدہا بن کر ان سانپوں کو نکل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف ہو گیا اور سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جادو کیا ہے؟ قرآن و سنت میں جادو کے متعلق کیا رہنمائی موجود ہے؟ کیا جادو سکھایا جا سکتا ہے؟ مومن اور غیر مومن کا جادو کے متعلق کیا رویہ ہوتا ہے؟ جادو کرانے کی وجوہات کیا ہیں؟ معاشرے میں رائج صورتیں کون سی ہیں؟ جادو کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ جادو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جائیں؟ جادو کا علاج کیا ہے؟ اردو زبان کا لفظ ہے جبکہ عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں، جس کے ریزنز انسین ہوں، ان یوزول واقعات جن کو فگر آؤٹ نہ کر سکیں۔ جادو آج کا ہاٹ ٹاپک۔ ون سنگل اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ میں جادو شیاطین کا کام ہے۔ شیاطین کی مدد کے بغیر جادو نہیں ہو سکتا۔ امام زہری کے نزدیک جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ امام رازی نے کہا جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ قرآن و سنت میں جادو کے متعلق کیا رہنمائی موجود ہے؟ جادو کفر ہے۔ البقرہ 102، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ جادو تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام تھا۔ جادو کی آمدنی حرام ہے۔ اسی طرح جادو کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر، دو ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں۔ مسند البزار۔ النساء 51 میں آتا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جبت سے مراد سحر ہے۔ اس اثر کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ جادو کی سزا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحتوں کو حکم جاری کیا کہ ہر مرد اور عورت جادوگر کو قتل کر دو۔ بخاری۔ جادو شرک ہے۔ ومن سحر فقد اشرک۔ نسائی۔ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ یہ سب ٹونے ٹوٹکے، یہ سب کیا ہیں؟ شرک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اللہ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی سے اپنے بازو پڑپڑاتے ہیں۔ وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بلند اور برتر ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیاطین سن لیتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن کر اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ پھر یہ بات کہی جاتی ہے، دیکھا اس کاہن نے فلاں دن یہ بات نہیں کی تھی۔ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جسے آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ کیا جادو سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے؟ جادوگر حرام کاموں کا ارتکاب کر کے بدلے میں شیطان سے مدد لیتا ہے۔ حرام کاموں میں مثلاً آیات قرآنی کو حیض کے خون سے یا کسی اور نجاست سے لکھنا، آیات قرآنی کو الٹا لکھنا، سگی ماں یا بیٹی سے زنا کرنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھنے والا شمار ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔ کیا جادو کا علاج جادو کے ذریعے جائز ہے؟ یعنی جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کو نشرہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد۔ کیا جادو کے علاج کے لیے نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جا سکتے ہیں؟ عامل بابا، جنید بنگالی، کالی طاقتوں کے ماہر، ہر مشکل کا حل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو فال لے یا اس کے لیے فال لی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کا عمل کیا جائے، یا جو جادو کرے یا جادو کرائے، اور جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صحیح ترغیب و ترہیب۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، جو کسی غیب کی خبر دینے والے کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مومن اور غیر مومن کا جادو کے متعلق کیا رویہ ہوتا ہے؟ مومن جادو سے مرعوب نہیں ہوتا۔ غیر مومن سمجھتا ہے کہ جادو میں کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے، جبکہ جادو بذات خود کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ یہ جسمانی بیماری کی طرح ہے۔ جس طرح ہم جسمانی بیماری میں ساری احتیاط بھی کریں تب بھی بیمار ہو سکتے ہیں، اسی طرح جادو بھی بیماری کی طرح ہے۔ جادو کرانے کی کیا وجوہات ہیں؟ دشمنی یا حسد، انسانی تعلقات میں خرابی، خاوند بیوی میں تفریق کروانا۔ معاشرے میں رائج صورتیں کون سی ہیں؟ کالا دھاگا باندھنا، سلیمانی انگوٹھی پہننا، طلسمی منتر پڑھنا پڑھوانا، شعبدہ بازی دیکھنا، غیر شرعی جھاڑ جھنکار، وظیفے کرنا، یہ سب ناجائز صورتیں ہیں۔ معاشرے میں 2 ایکسٹریم ہیں، یا تو ہر چیز جادو سمجھ لی جاتی ہے یا جادو کو سرے سے ہی نہیں مانا جاتا۔ ہر چیز کو جادو سمجھنے والا توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ جادو برحق ہے، جادو ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ان کی لونڈی نے جادو کروایا تھا۔ جادو کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ جادو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے، جسے موکل کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے، حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ کیا جنات شیاطین انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ البقرہ 275 میں فرمایا کہ سود کھانے والے جنہیں شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف 27، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کا اثر ہے، میرے قریب آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا
اور میرے منہ میں تھتکارا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایسا ہی کیا، اپنے کام پر چلے جاؤ۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد مجھے شیطان نے پریشان نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ۔ جنات کی تعداد زمین میں انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا شیطان جن ہے؟ جی ہاں، کانا من الجن۔ کیا جن انسانوں میں داخل ہو جاتے ہیں؟ جی، آصیب زدہ ہونا درست بات ہے۔ ہر جن شیطان ہے؟ ایسا نہیں۔ اسی طرح ہر شیطان جن ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ کیا جنات غیب کا علم رکھتے ہیں؟ سورۃ النمل آیت نمبر 65، قُل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ سورۃ سبا آیت نمبر 14، پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے تو اس رسوا کن عذاب میں نہ رہتے۔ کیا جنات گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر گھروں میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو جنات گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے گھروں میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے۔ جادو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جائیں؟ اخلاص، اتباع، طہارت اور وضو کا اہتمام، عبادات کی پابندی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کو لازم پکڑنا، گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک رکھنا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورہ، بے شک فرشتے ایسی کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ گھر میں کتا پالنے کی اسی طرح ممانعت آئی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے بے شک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ حرام کاموں اور حرام کمائی سے بچنا، علم نجوم سے لا تعلقی، مسنون اذکار کا اہتمام، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، موعظتین پڑھنا، سورۃ الفاتحہ سے دم کرنا، سورۃ البقرہ کا پڑھنا۔ حلال رزق کا اہتمام ہو، شیطان کے پسندیدہ کاموں سے بچا جائے جیسے فضول خرچی اور بے حیائی۔ جادو کا اثر بھی انہی پر ہوتا ہے جن میں عقیدے کی کمزوری، نفسانی خواہش کا غلبہ، طہارت میں کمی، نماز میں سستی اور ذکر الہی سے غفلت ہو۔ جادو کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید اور مسنون اذکار کے ذریعے علاج کیا جائے اور رقیہ شرعیہ یعنی شرعی دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی 3 شرائط ہیں: دم میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، سمجھ میں آنے والی بات ہو، رقیہ کرتے وقت بھروسہ اللہ پر ہو۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ علاج کرتے ہوئے یہ عقیدہ ہو کہ شفا اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پونچھ کرواتے ہیں اور نہ فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرے، لہٰذا علاج اور دم توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ طب نبوی سے علاج کیا جائے، حجامہ، شہد، عجوہ کھجور کھانا، کلونجی، آب زمزم، زیتون کا تیل، یہ سب چیزیں زندگی میں شامل ہوں۔ کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ بخاری۔ روئے زمین کا سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے، اس میں بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے، طبرانی میں روایت ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے جو شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے گا اس روز اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ قرآن مجید سے علاج کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، صحیح ابن حبان، کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ قرآن مجید ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے اور جادو ایک طرح سے نفسیاتی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے آس پاس کے خطرات سے باخبر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ آج کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو، صحیح مسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔